السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو منہ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے دو سٹوریز سے متعلق۔ پہلے نمبر پہ یوم تکبیر، اور پھر بات کریں گے کہ پیٹرول پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ۔ تو سب سے پہلے یوم تکبیر۔ سامعین محترم، قوموں میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن کی یاد تازہ رکھنی چاہیے، جیسا کہ ہمارا یوم آزادی، دوسرا آپ لے لیں تو یہ یوم تکبیر۔ سب سے پہلے یہ کہ 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے۔ یقیناً ایک بہت بھیانک قسم کی اور بڑی اندوناک قسم کی حقیقت ہے، جس استبداد کے خلاف ہمارے اس وقت کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو اساس بنی ایک نئی مملکت کی، وہ دو قومی نظریہ تھی۔ یقیناً ایک بہت بڑا کاز دو قومی نظریہ، یعنی دو کمیونٹیز کے جو معاملات تھے، زندگی کے گزارنے کے جو طور طریقے تھے یا عبادات کے جو طور طریقے تھے، وہ بالکل ہی مختلف تھے۔ تو ایک تضادات کا مجموعہ تھا۔ ایسے میں جب انگریز بہادر نے جانے کا پروگرام بنا ہی لیا، تو اس نے مناسب سمجھا کہ اب انہیں آزادی دے دی جائے، اگرچہ اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑی دونوں کمیونٹیز کو، اور اس طرح پھر پاکستان کا مطالبہ بہت زور پکڑ گیا، جس کی وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ آزاد نہیں تھے، نہ ہم عبادات میں آزاد تھے، نہ ہم اسلامک طور طریقے کی جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، نہ ہم اس میں آزاد تھے۔ تو اس طرح یہ جینوئن قسم کا مطالبہ تھا اور حقیقت تھی، لہٰذا اللہ نے مدد فرمائی اور اس وقت کے تمام علماء نے محنت کی، اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں، ان کی بہترین لیڈرشپ میں، اور جناب علامہ اقبال صاحب کی خوابوں کی تعمیر کے اس صلے میں ہمیں ملک پاکستان ایک آزاد شکل میں نصیب ہوا۔ اس کے بعد کا سلسلہ اتار چڑھاؤ چلتے رہے، لیکن پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب دشمن نے پے در پے 3 جنگیں ہم پر مسلط کی، یعنی ڈے 1 سے وہ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور 3 جنگیں ہم پہ مسلط کی، من جملہ ہمیں بہت نقصان پہنچا، اور ہمیں اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک جنگ میں تو یہاں تک آ گیا کہ ہم چونڈا کے ماز سے نکلیں گے اور ہمارا کھانا وہ لاہور جم خانہ میں ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس طرح کے بھی عزائم ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے رکھے، اور اب تک وہ اس پر کار فرما ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ہم ڈائریکٹ وے میں بات کرتے ہیں موقع کی مناسبت سے، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انڈیا نے مسلسل اپنا مکروہ چہرہ ہمیں وہ دکھاتا رہا، اور دنیا کے سامنے وہ ہمیں خراب کرتا رہا، اور ہم پہ مسلسل اس کی دھاک رہی۔ پھر ہوا یہ کہ
انڈیا نے 5 دھماکے، ایٹمی دھماکے 5 کر کے ہمیں سخت خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، اور ہمارے لیے یہ پیغام دیا کہ اب آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں۔ تو سامعین کرام، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یقیناً پاکستان کو کچھ کرنا تھا، اور ایک بہترین حکمت عملی اور ایک خراج تحسین اس موقع پہ پیش کرتے ہیں ہم ان تمام سابقہ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، ہمارے عسکری ڈپارٹمنٹ کے تمام ہیڈز کو اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو، جنہوں نے ایک ایجنڈے پہ قائم ہوتے ہوئے پاکستان کا ایٹمی پروگرام انتہائی نامساعد حالات میں آگے چلایا۔ اس وقت کا پریشر آج کے پریشر سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ایک کمزور پاکستان تھا اور ایک نو مولود پاکستان تھا۔ تو سامعین محترم، آپ خود سمجھتے ہیں جب ایک کمزور پاکستان تھا تو اس کے اوپر بہت کم بھی پریشر بہت بڑا پریشر بن کے سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال مختلف اوقات میں پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھتا گیا۔ جو انٹرنیشنل ٹریٹی تھی ایٹمی ہتھیاروں کو روکنے کی، نیوکلر پروڈکٹس کو، وہ بھی اس کا بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ سائن کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن انتہائی مستقل مزاجی سے ہمارے سیاستدانوں نے اس سسٹم کو آگے چلایا، اور الحمدللہ کہ وہ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ انہوں نے ایٹم بم تیار کر لیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم، یقیناً ان کا بہت اہم رول تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے بلند درجات فرمائے، آمین۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یوم تکبیر 28 مئی 1998 جب انڈیا نے 5 دھماکے کر کے پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ وی آر دا سپر پاور، یا یہ کہہ لیں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، تو یقیناً بڑا ہی کربناک قسم کا منظر تھا، اور اس وقت پاکستان میں جو خوف و ہراس تھا وہ واجبی تھا، اور اس کا حل بھی لازمی تھا۔ تو اس وقت اصل امتحان ہوتا ہے کسی بھی لیڈرشپ کا کہ اب کیا کیا جائے۔ اگرچہ پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس قدر دباؤ کے باوجود کیا اس کو اب وقت تھا کہ دنیا کے سامنے لایا جائے؟ تو یقیناً ایسا ہی تھا، اور جناب نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، ان کی پرائم منسٹرشپ میں یہ فیصلہ تمام اسٹیک ہولڈرز نے کیا، اور الحمدللہ انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے چاگی کے مقام پر 28 مئی 1998 کو کر دیے۔ اس کے بعد انڈیا کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ہمارا ہم پلہ دشمن ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہ فیصلہ اپنی جگہ انتہائی دور رس نتائج کا عمل تھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے فوراً اس کے بعد 1 سال کے لیے پاکستان پر سینکشنز عائد کر دی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے انتہائی بردباری سے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کیا، قوم کو بھی احساس نہیں ہونے دیا، قوم کو بھی مایوس نہیں کیا، قوم کے سامنے بھی آ کے روئے نہیں ہیں کہ ہم پہ سینکشنز لگ گئی ہیں، لیکن اپنی بہترین حکمت عملی سے اس ملک کے سسٹم کو بھی چلایا، اور بہت ہی اچھا چلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان اب اس وقت ایک بہترین فارم میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ حال تھا، یہ کچھ سٹوری تھی یوم تکبیر کے سلسلے میں، جو کل 28 مئی تھی، اور اس کی یاد میں یہ چند الفاظ تھے، اور خاص کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو خراج پیش کرنا تھا۔
تو سامعین محترم، اس کے بعد بات کرتے ہیں پیٹرول پروڈکٹس کی۔ یہ یاد رہے کہ ہمارا مقصد کبھی بھی کسی ایک حکومت کو فیور دینا یا ان کے حق میں بولنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے کہ حق اور سچ کی بات عوام تک پہنچائی جائے۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے 27 مئی 2022 کو پیٹرول پروڈکٹ میں فلیٹ ریٹ 30 روپیز پر پروڈکٹ اضافہ کر دیا۔ یہ انتہائی سخت قسم کا اقدام ہے، اور اس سے جو اثرات ہماری غریب عوام پر پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں وہ آپ بہتر طور پر جج ہیں اور روز یہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً غریب کا جینا دو بار ہو کے رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ پیٹرول پروڈکٹس جب بھی بڑھتی ہیں تو تمام اشیاء آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری آکسیجن ہے، معیشت کی یہ آکسیجن ہے۔ تو سامعین محترم، حکومت وقت کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، اگر وہ اسے کسی اور طرح سے بھی کور کر لیتے یا کم کر کے کر لیتے یا کچھ اس میں زیادہ بہتری کے ساتھ کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا ہی سارا قصور نہیں ہے۔ اصل میں ماضی کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کافی عرصہ تک اثر پذیر رہتی ہیں مستقبل پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جناب عمران خان صاحب نے پیٹرول پروڈکٹس میں 10 روپے کمی کر دی تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو بھی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ جو بھی ہوتے ہیں، ہم ایک معاہدہ کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں IMF کے ساتھ، اور یہ اسی کا تسلسل ہوتا ہے۔ اور ہم اگر اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کریں تو یقیناً اس کا اثر ہماری معیشت پر پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ سیاسی طور پر وہ بہت دور اندیش شخص ہیں، انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جولائی 2021 کو میری حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی مجھے اس کا اندازہ ہو چکا تھا، اور انہیں یہ بھی احساس تھا کہ یہ کسی دن بھی میری حکومت کا اختتام ہو سکتا ہے۔ اس طرح پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ ایک سازش کا ڈھونگ رچایا اور امریکن سازش بیچ میں لے کر آئے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب اپوزیشن یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تحریک عدم اعتماد وہ میری حکومت کے خلاف یا میرے خلاف پیش کرنے جا رہی ہے، حالانکہ اس تحریک عدم اعتماد کی تیاری جب انہوں نے کی تھی تو انہیں یہ تانے دیے جاتے تھے کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے تو یہ کیوں پیش نہیں کر رہے۔ فواد چودھری صاحب کے بیانات، خود عمران خان صاحب کے بیانات، شیخ رشید صاحب کے بیانات اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب ان تانوں سے تنگ آ کر حکومت وقت کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت شہباز شریف صاحب یا PDM کہہ لیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ پیٹرول پروڈکٹ جو ہے وہ انہیں پہلے سے اس چیز کا اندازہ تھا، یہ کافی عرصے سے یہ کیس چلا آ رہا تھا تحریک عدم اعتماد کا، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اب عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 10 روپے پیٹرول پروڈکٹس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اس طرح عمران خان صاحب نے یہ کیا اور عوام کی ہمدردی انہوں نے گین کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب فوراً سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور آج تک وہ روڈ کے اوپر ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طریقے کی وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو جارحانہ قسم کا انہوں نے اس وقت موو بنایا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ انہی کی اس پالیسی کا تسلسل تھا کہ یکدم اس حکومت کے اوپر پریشر پڑا تو انہوں نے پھر چاروں ناچار
IMF کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی آپ کو یاد ہوگا کہ 25 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں مارچ کیا تھا، اور 25 تاریخ کو ہی IMF کے ساتھ پاکستان کے جو معیشت کے سلسلے میں معاملات چلنے تھے کہ ہمیں گرانٹ دی جائے، اور پھر انہوں نے یہ ساری سچویشن کو دیکھ کر انہیں مزید بہتری کرنے کی یا اپنی شرائط منوانے کی انہوں نے ایک ڈیٹیل دے دی، اور اسی طریقے سے اب مجبوراً حکومت وقت کو 30 روپیز پر پروڈکٹ اضافہ کرنا پڑ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول پروڈکٹ جو ہیں یکدم 30% بڑھ گئے۔ اگر میں چند پروڈکٹس کا ذکر کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ پیٹرول 149 روپے 86 پیسے تھا، تو ان لوگوں نے 179 روپے 86 پیسے اس کی قیمت مقرر کی، یوں فلیٹ انکریزمنٹ 30 روپیز پر پروڈکٹ ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 144 روپے 15 پیسے تھا، یہ 174 روپے 15 پیسے اب ہے، 30 روپیز اس میں بھی اضافہ ہے۔ کیروسین آئل 125 روپے 56 پیسے اس کی پرائس تھی، اور اب 155 روپے 56 پیسے، یہ بھی 30 روپیز اس میں انکریزمنٹ ہوئی۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل 118 روپے 31 پیسے، اور اب یہ ہو گیا 148 روپے 31 پیسے، اس میں بھی 30 روپیز کا اضافہ کیا گیا۔ یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو روزمرہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس پر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک وجہ بیان کی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایک توجیہ بیان کی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے یہ ذکر کر دیا۔ وہ یہی کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ تسلسل تھا پچھلی حکومت کا، ان کی غلط پالیسی کا، اور انہوں نے پروڈکٹ میں اضافہ کے بجائے انہوں نے کمی کی، اور بعض ازاں جو ہے نا یہ اب ہمیں ڈبل قیمت کے ساتھ پیمنٹ کرنی پڑ گئی وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً یہ بات بھی درست ہے کہ ایک نو مولود حکومت جس کی کل پیریڈ 1.5 ماہ بنتا ہے یا 1 ماہ بنتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے ساری چیزیں مینج کرنا۔ یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اور اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں حکومت وقت کو یہ اگر اتنا کرتے کہ ایک طریقے کے مطابق اگر 30 روپیز کے بجائے یہ کم کر کے بڑھاتے، ضرور بڑھاتے، کیونکہ IMF کا جو ایک پلان ہے ہمیں وہ بھی فالو کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے یکسر 30 روپیز کا اضافہ کر کے جو غریب عوام کی کمر میں خنجر گھونپا گیا ہے، یقیناً اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ 2 کروڑ لوگ ہیں یا سم تھنگ، ان کو ہم 2000 روپے پر منتھ دیں گے غریب خاندان کو۔ سامعین کرام، یہ انتہائی غلط قسم کا اقدام ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اور آپ صاحب ثروت لوگوں کو نکال لیں، بہت زیادہ ہوئے تو 2 کروڑ ہوں گے، 4 کروڑ ہوں گے، لیٹ سے 2 کروڑ ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ 20 کروڑ عوام کو اگر یہ ریلیف دیا جائے، ان میں سے بھی آپ کم کر لیں، 10 کروڑ ہی کر لیں، تو اگر 10 کروڑ عوام یعنی انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو ہی اگر ہم لے لیں، تو 10 کروڑ میں سے اگر 2 کروڑ کو آپ یہ ریلیف دیتے ہیں تو 8 کروڑ نے کون سا جرم کیا تھا؟ کیا ان کو ریلیف دینی چاہیے تھی؟ یقیناً انہیں بھی یہ ریلیف دینی چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ناانصافی ہے غریب عوام کے ساتھ کہ کچھ کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ رہ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ اس طرح کرتے کہ اس 2000 روپے کو مخصوص جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے گرانٹ کرنے کے یہ شائع خورد و نوش میں کمی کر دیتے، تو یہ زیادہ مناسب تھا، اس سے تمام پاکستان استفادہ کرتا، یہ زیادہ مناسب بھی تھا اور انصاف کے عین مطابق بھی تھا۔ تو سامعین محترم، یہ ایک غلط پالیسی ہے، اس کی
جتنی بھی مخالفت کی جائے، اس پر جتنی بھی تنقید کی جائے کم ہے۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس وقت کی حکومت جو غلط کام کر رہی ہے اس پر بھی ہم کڑی نظر رکھیں، تنقیدی نظر رکھیں اور بجا تنقید ضرور کریں، اس لیے کہ حق بات کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی بلکہ حق بات سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، ہمارے کچھ دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں انہیں سخت شکوہ ہے کہ میرے ویلاگ اگینسٹ دا عمران خان ہوتے ہیں، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت حکومت میں تھے تو یقیناً تنقید کا رخ وہی تھے۔ اب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی حکومت ہے، آپ دیکھیں کہ ان کا یہ پہلا اقدام پیٹرول پروڈکٹس کی قیمت میں اضافہ تھا، اس کی بھی آپ کے سامنے مخالفت کی ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا اقدام ان کا 2000 روپے پر منتھ جو ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے دینے کی بات کی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے سن لیا۔ تو سامعین محترم، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہرگز ایسا نہ سوچیے، آپ سبسکرائب چینل کرتے رہا کریں، اس ضد کے ساتھ نہیں کہ ہم لوگ کسی ایک جماعت کو فیور کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام لیڈران مقدس ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ اس وقت ڈائریکٹ وے میں تنقید کر رہے ہیں پاک فوج پر، تو سامعین محترم یہ انتہائی غلط قسم کا اقدام ہے اور اس کا سخت نقصان ملک پاکستان کو ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنی حد تک رکھیں، سیاسی جماعتوں کی حد تک رکھیں اور پاک فوج کو خدا را اس میں ملوث نہ کریں۔ یہ کسی طرح بھی ملک کے فیور میں نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارا مکار دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ آخری بات سپریم کورٹ آف پاکستان کی کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ جو فیصلے ہیں وہ کچھ مناسب نظر نہیں آئے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جو 25 مارچ کا جلسہ تھا، حکومت وقت نے امن و امان کے پیش نظر اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو سامعین محترم، اس کے اوپر بھی ویلاگز ہو چکے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔